ویلکم بیک ٹو سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی۔ سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رینج کیا ہوتی ہے اور ویریئنس کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس وہ اسٹیٹسٹکس ہے جس میں ہم ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں۔ اب ڈیٹا کو ہم سمرائز دو طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو ہم اس کی سینٹرل ٹینڈنسی فائنڈ کرتے ہیں یا پھر ہم اس میں ویریشن کتنی ہے اس کو فائنڈ کرتے ہیں۔ تو دو طریقے سے ہم ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں۔ سینٹرل ٹینڈنسی کے بارے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ مین کیا ہوتا ہے، میڈین کیا ہوتا ہے اور موڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویریشن کے بارے میں آج ہم بات کریں کہ رینج کیا ہوتی ہے اور ویریئنس کیا ہوتی ہے۔ ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رینج، دا رینج از دا ڈفرینس بٹوین دا لوئسٹ اور دا ہائیسٹ ویلیوز۔ آپ کے ڈیٹا کی جو ویلیوز ہیں اس میں لوئسٹ جو ہے وہ اور جو ہائیسٹ ویلیو ہے جیسے یہاں پر 9 ہے، ان میں ٹوٹل جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتی ہے رینج۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر 1 بھی ہوگا، 1 یہاں پر اگر میں اس کو یہ لائن ڈرا کرتے ہیں تو یہ 1 بھی ہے اور یہ 2، اسی طرح سے یہاں 5 ہے، 6، 7 اور 8۔ ہماری جو رینج ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں رینج، یعنی ہائیسٹ ویلیو سے جب ہم مائنس کر لیتے ہیں لوئسٹ تو ہمیں حاصل ہوتی ہے رینج۔ تو وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہاں پر 9 سب سے بڑی ویلیو تھی، اس میں سے ہم نے مائنس کر لیا سب سے چھوٹی ویلیو کو تو آنسر آیا 6۔ تو یہ ہماری رینج ہے 6، ہمارے ڈیٹا کی جو رینج ہوگی وہ 6 ہوگی۔ اب یہ 6 کیوں ہے؟ یہ دیکھیں 1، 2، 3، 4، 5 اینڈ 6۔ یہ جب ہم حاصل کرتے ہیں کہ ٹوٹل وہ پوائنٹس کتنے آئے ہیں ہماری ویلیوز کے اندر، تو یہ ہماری کہلاتی ہے رینج۔ آئی ہوپ کہ رینج کے بارے میں آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ویریئنس کیا چیز ہے۔ ہمارا جو میجرز آف ڈسپرشن ہے اس میں ویریئنس پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویریئنس کیا ہوتی ہے۔ ویریئنس از دا ایکسپیکٹیشن آف دا اسکوائر ڈیویشن آف اے رینڈم ویریبل فرام اٹس مین۔ ان ادر ورڈز it measures how far a set of number is spread out from their average value۔ تو ویریئنس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایوریج ویلیو ہے، جیسے یہاں پر یہ ایوریج ویلیو دی گئی ہے، اس سے کتنا ڈیٹا آگے اس طرف کو کتنا بکھرا ہوا ہے اور ادھر کو اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، ادھر کو کتنا بکھرا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ویریئنس۔ ویریئنس کا لفظ بھی تبدیلی سے ہے کہ یہ تبدیلی جو اس ہمارے ڈیٹا میں آ رہی ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے ویریئنس۔ اب آپ کے سامنے یہ دو طرح کے ڈیٹا دیے گئے ہیں، ایک ریڈ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت ہی کم ہے، ہمارا ڈیٹا اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے، یہ اس مین کے قریب ترین ہے، یہ مین ویلیو ہے ہماری سینٹر میں تو یہ قریب ترین ہے۔ اس کا پھیلاؤ اس بلیو ڈیٹا جو بلیو کلر میں دکھایا گیا اس کی نسبت پھیلاؤ بہت ہی کم ہے۔ جب ہم بات کریں اس بلیو کی تو آپ دیکھیں اس کا مین اس بلیو کا یہ ہے، ڈیٹا کا جو بلیو کلر میں دکھایا گیا، لیکن اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اس ریڈ کی نسبت اس کا پھیلاؤ دیکھیں بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ویریئنس ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فرض کریں اس کو ہم سیمپل اے کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو بی کا نام دیتے ہیں، یا پھر ہم اے گروپ اور بی گروپ کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اے گروپ ہے اس کا ویریئنس یا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہے بنسبت بی گروپ کے، اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے بی کا اے کی نسبت۔
आई होप कि आपको वेरिएंस का जो कंसेप्ट है वो समझ आ चुका होगा कि इसमें हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है उसमें फैलाव कितना है, वेरिएंस कितना है। यूज़ ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? वेरिएंस हैज़ अ सेंट्रल रोल इन स्टैटिस्टिक्स वेयर सम आइडियाज़ दैट यूज़ इट इंक्लूड। तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स में इस वेरिएंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हम इसका इस्तेमाल डिस्क्रिप्टिव स्टैट में करते हैं, मतलब समराइज डाटा को करने के लिए हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डाटा कितना फैलाव में है, उसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कितनी है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो इन्फेरेंस में कर रहे हैं, हमको कंक्लूजन ड्रा करने के प्रोसेस में है, तो वहाँ पर भी हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने हाइपोथेसिस जो बनाया है तो उसको हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट, यानी हम किसी एक राय को या हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करना चाहते हैं कि ये कितना बेहतरी की तरफ है और कितना झुकाव इसका है रिजेक्ट करने की तरफ, या इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमने क्वालिटी की लाइन ये लगा दी, अब एक रिज़ल्ट यहाँ पर आया, दूसरा रिज़ल्ट यहाँ पर आया, तो हम कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये हमारी जो करीब तरीन जो हमने एक सेंट्रल वैल्यू रखी थी उसके करीब तरीन है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी गुडनेस ऑफ फिट ज़्यादा है इसकी निस्बत। तो ये होती है गुडनेस ऑफ फिट, यानी जो हमने एक स्टैंडर्ड रखा है उसके करीब तरीन जो है उसको देखने के लिए भी हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा वो गुडनेस ऑफ फिट में भी ज़्यादा दूर होगा, मतलब उसको हम कम प्रायोरिटी देंगे बजाय इसके कि इसको हम प्रायोरिटी दें। हम इस मसलन ए और ये बी पॉइंट है, अब बी वाले को हम प्रायोरिटी कम देंगे क्योंकि ये दूर है हमारे स्टैंडर्ड से, और ये जो है ए ग्रुप ये हमारे स्टैंडर्ड से करीब तरीन है। तो यहाँ पर भी हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम गुडनेस ऑफ फिट को अच्छे तरीके से देख सकें।